ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم مجوزہ طور پر ہے، جس کے حوالے سے اس وقت خاصی جو ہے وہ دوڑ دھوپ چل رہی ہے، تو اس صورتحال میں وکلاء تحریک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں، تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد آخر کار کیا یہ ڈرافٹ جو ہے فائنلائز ہو کے یا 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو پائے گی، یا کوئی اور تحریک چل نکلے گی اور صورتحال اس سے برعکس ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے تو وہ تو محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے بل کے خلاف آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، پارلیمنٹ سپریم ہے. لیکن یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وکلاء تحریک کا غلغلہ ہے، تو ایک طرح سے وکلاء کو جو اپنے حمایتی وکلاء ہے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ وکلاء تحریک اٹھے گی تو وکلاء تحریک کیا جب اٹھے گی تو ظاہر ہے اس کا بنیادی منبع تحریک انصاف ہی ہوگی کہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک مقبول سیاسی جماعت ہے. لیکن کیا تحریک انصاف اپنی تحریک سیاسی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ اس کے سپورٹ پر وکلاء کی ایک بڑی تحریک اٹھے؟ دیکھیں، تحریکیں تو تب کامیاب ہوتی ہے جب ایک سیاسی جماعت خود بھی میدان میں موجود ہو اور وہ مقابلہ کرے. پیپلز پارٹی نے بھی کیا، مسلم لیگ نے بھی کیا تھا، اس سے پہلے ایوب دور میں فاطمہ جناح جو اس زمانے میں پی ڈی ایم بنی تھی تو اس نے بھی کیا تھا. لیکن تحریک انصاف تو اس حوالے سے ناکام نظر آئی ہے، یعنی وہ کوئی بڑی تحریک اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. گو کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کے بہت سے کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، غیر آئینی کام بھی ہوئے، نظام انصاف پر بھی سوالات اٹھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ پختگی، وہ میچورٹی اور وہ سیاسی بلوغت نہیں تھی کہ وہ کوئی بڑی تحریک اٹھا سکے. جب جماعت اس حوالے سے ناکام نظر آئی تو وکلاء تحریک اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف کے وکلاء بھی ہے، اعظم نذیر تارڑ یا عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہے، تو وہ اس تحریک کا حصہ تو ظاہر نہیں بنیں گے، وہ تو اس سے الگ راستہ اختیار کریں گے. تو اس کے امکانات جو معروضی صورتحال ہے اس میں مجھے کم دکھائی دیتے ہیں. یعنی جو مشرف دور میں وکلاء تحریک تھی اس جیسی کوئی تحریک جو ہے وہ تو سامنے نہیں آ پائے گی. اچھا، تھوڑا سا میں مشرف دور میں وکلاء تحریک پوری دل جمی کے ساتھ اٹھی تھی، اس میں تمام موجود تھے. ٹھیک ہے، وکلاء کے تمام گروپس موجود تھے. قمر زیدی صاحب، آپ کے نزدیک اچھا ایک جانب تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آخر کار ہم کون سا منظر دیکھیں گے بالخصوص اس ترمیم کے حوالے سے جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر، اور ساتھ پھر سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کر دی گئی ہے وہ کتنی مؤثر ہوگی؟ دیکھیں، اعتزاز کوشچن ہے آپ کا سپریم کورٹ کی درخواست پہ، جو پہلے میں آپ بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں، جو ریسٹریننگ آرڈر اسے کہتے ہیں کہ جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے پاس کرتی ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کسی آئینی ترمیم کو اڑا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان اڑا سکتی ہے. کیا ماضی میں کوئی آئینی ترمیم نہیں قمر زیدی صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے کی جانب سے؟ جی، یہ جو درخواست چیلنج کی گئی ہے بار کی جانب سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جو درخواست ہے اس میں بیسیکلی ریسٹریننگ آرڈر عدالت سے مانگے گئے ہیں کہ ایک تو یہ ترمیم پاس نہ ہو سکے، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم کسی طرح سے ہو جاتی ہے تو صدر مملکت سپریم کورٹ آف پاکستان صدر مملکت کو باؤنڈ کرے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں. بظاہر اگر آپ سپریم کورٹ میں ابھی میجورٹی ججز دیکھیں، جس طرح سے ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ دیکھا کہ 9 ججز ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، ابھی میجورٹی ججز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ کہ شاید ہی کوئی ایسے جج ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکال کے جو کہ اس ترمیم کو جو کہ ہمارے سامنے آئیے اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ اس سے پاکستان ہائی کورٹ پیرل جوڈیشل سسٹم کہلاتا ہے اس کو دی جا رہی ہیں، اور اس کی تعیناتی چیف جسٹس
کی تعیناتی حکومت، اور حکومت کون سی ہے؟ حکومت فارم 45 اور فارم 47 کے تنازع والی حکومت ہے. اس کے آلریڈی جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کیوس کریٹ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ آئینی ترمیم اسی شکل میں جو ہے منظور ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا جو اختر منگل صاحب ہیں ان سے پہلے کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں اس معاملے پر. انہوں نے کہا آپ میرے 2000 جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو رہا کر دیں. لیکن اب کی جو ان کی ٹویٹ آئی ہے، جو دیگر میں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اب تو وہ استعفیٰ بھی دے چکے، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا اچھا کیا کہ استعفیٰ دے دیا، میں اس کا پارٹ نہیں بنا. یہ لوگ میرے سے جو حمایت چاہ رہے تھے کہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ حماد صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی بریفنگ بھی دے رہے تھے، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں JUIF کو اعتراضات ہیں. تو یہ اس شکل میں میرا نہیں خیال کہ یہ پاس ہونے جا رہی ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات کہ ایک بات ہو رہی تھی ہم نے کہ آئینی ترمیم دکھایا نہیں گیا، مسودہ دکھایا نہیں گیا. آپ نے سابق وزیر اعظم پر ایک کا کیس ڈاکومنٹ شو نہیں کیا گیا اور کابینہ سے ایک فیصلہ لے لیا گیا. تو آپ کرنے جا رہے تھے اور اس آئینی ترمیم کا مسودہ پورے پارلیمان کے ساتھ نہیں شو کیا گیا جہاں ڈیو ڈیلیجنس ہونی تھی، جہاں پہ بحث ہونی تھی. اور وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں ایک ایسی ترمیم لانا چاہ رہے تھے اور اپنے جو نمائندے ہیں ان کو اس بات پر مجبور کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ صرف اس پر مہر ثبت کریں جس کا فائدہ کسی اور طاقت کو ہو رہا تھا. لیکن کسی اور شکل میں قمر زید صاحب کیا کسی اور شکل میں، یعنی اس کو امینڈ کر دیا جائے گا، اس میں جو مولانا صاحب کی تجاویز ہیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں، کسی اور شکل میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بالآخر جو حکومت چاہ رہی ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ کوٹ کے حوالے سے مولانا صاحب بالکل کلیئر ہے. مولانا صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ صحیح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے تو خیر وہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ہی یہ بات کی. اعظم چوہدری صاحب آپ کے نزدیک یہ ایکسرسائز اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میثاق جمہوریت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر پیرالل کورٹس کا بھی ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں یا آئینی جو کورٹ ہوگی اس حوالے سے بھی، پھر اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ یہاں ہم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسے پریکٹس جو ہے وہ موجود ہے. تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ دیگر کون سے ممالک میں یہ ہے، اور پھر حتمی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر یہ صورتحال بنتی ہے. پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کل سے ہی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں، تمام اپوزیشن کا بھی، حکومتی جماعتوں کا بھی. اب آخر کار کہیں تو انہوں نے سٹینڈ لینا ہے یا کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لینی ہے، وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر باقی ممالک کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو باقی ممالک کے اندر اس قسم کی سیاست نہیں ہمیں نظر آتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے. یہاں پہ تمام پارلیمنٹیرینز اپنے اپنے مفادات کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں. قومی مفاد کے لیے مجھے کبھی نظر نہیں آیا کہ پارلیمنٹیرینز نے اتنی محنت کی ہو یا اتنی بھاگ دوڑ کی ہو یا راتوں کو اجلاس بلائے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ مسودہ ہے، ابھی تک مسودہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا، لیکن جتنی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں جو قابل اعتراض چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے بھی سٹینڈ لیا، وہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں. مثلا ایک تو آپ دیکھیں کہ جو ایکسٹینشن جب دی جائے گی، جو آپ کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی، ایج لیمٹ، تو اس میں تینوں سروسز چیف وہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، ان کی بھی مدت ملازمت بڑھ جائے گی. ایک تو اس کے اوپر زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے. دوسرا آرمی ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ سیکیورٹی فورسز کو اختیار دے رہے ہیں کسی بھی بندے کو بغیر کوئی قانونی کارروائی کیے، بغیر عدالت میں پیش کیے اس کو اٹھا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہے. اس کی بھی مخالفت کی ہے. اس لیے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو قابل بحث ہیں، جو اس میں سے آپ کو نکالنے پڑیں گے ان ترامیم میں سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسپیشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں، آپ کے پاس سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ججز آلریڈی موجود ہیں، آپ ان کی تعداد اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ تعداد بڑھا لیں. آپ انہی میں سے ایک جج کو ایلوکیٹ کر دیں جو صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں ان کو دیکھے.
آپ جس نیت کے ساتھ یا جس پلان کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا پلان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمام پارٹیاں اس وقت اختلاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ اٹیمپٹ ہوگی اس کے اوپر، لیکن اب اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے لایا جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر موضوع بحث صرف یہ ترامیم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا دیکھیں یا میڈیا دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ کیا ہم اپنے اداروں پہ اتنی بحث کر کے اگر ہم اچھا کام بھی کرنا چاہتے تھے تو ہم ان کو اتنا متنازع کرنا ہمارا وہ مقصد تھا کہ آج نہ سپریم کورٹ کے اوپر ہمارا ٹرسٹ رہے گا، نہ پارلیمنٹ کے اوپر ٹرسٹ رہے گا، چاہے الٹیمیٹلی ایک کنسنسس تو بلڈ ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے مین حکومت چاہ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں جاتے جاتے بالکل وقت ہمارے پاس مختصر ہے، جاوید آپ بتائیے گا آپ کے نزدیک اب ظاہر ہے یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر یہ جو آئیڈیا ہے، یہ جو نظریہ ہے مولانا فضل الرحمان جن بالخصوص جس میں سو موٹو والا اور یہ تمام تر چیزوں کا ذکر اعظم چودھری صاحب کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی پھر وہی صورتحال ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی وہی چاہ رہی ہے جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ایک ہی پیج پر ہیں اس وقت، اور ممکنہ طور پر وہ کوئی نہ کوئی مسودہ جو ہے وہ یہ تیار کر لیں گے، اور اس میں جو قابل ذکر بات ہے جس کو ہم بالکل صرف نظر کیے ہوئے ہیں اعتزاز، کہ جو نمبر گیم کی بار بار آپ نے بات کی، اس نمبر گیم میں کیا کچھ ووٹ آپ کو اپوزیشن سے اور بھی چاہیے ہوں گے؟ یقینی طور پر آپ کے علم میں ہوگا، تو وہ ووٹ آپ جس جماعت کے اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں کیا اس کو بھی کنسلٹیشن میں لیں گے؟ اور جس کا بہت زیادہ ایک جیسے حماد صاحب نے کہا کہ بڑی پاپولر جماعت ہے اور اس کا ووٹ بینک بھی بہت ہے اور سیٹیں بھی نشستیں بھی بہت زیادہ ہیں اس کی نیشنل اسمبلی میں، آپ اس کو آن بورڈ نہیں لیتے اور پھر ان کے ممبرز کو آپ درکار ہے آپ کو نمبر گیم پورا کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب تو آج نہیں تو 5 دن کے بعد آپ کے ساتھ حامی بھر کے وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جن کے مینڈیٹ کو آپ چرانا چاہ رہے ہیں اور جن کی نشستیں آپ لینا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو بھی آپ کنسلٹیشن میں لیں گے؟ اس حوالے سے مولانا صاحب کہیں نہ کہیں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ اگر اپوزیشن بینچز پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ جو میری ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں اس سے متعلق مولانا صاحب نے بھی ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جو معاملات ابھی تک سیاسی طور پر چلے ہیں محاذہ رائے کے، ان کو بھی یہاں پر ختم کیا جائے، اور انہوں نے ساتھ میں ایک اور ڈیمانڈ یہ رکھی ہے، وہ بھی کنسنسس بلڈ کیا جائے گا، وہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں یا وہ بطور جماعت بھی آ سکتی ہے، یہ بھی صورتحال ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مزید یہ واضح ہو جائے گا۔ تمام پینلسٹ شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔